اسلام امن کا پیغام دے رہا ہے کہ لوگوں، ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کے قتل کے برابر ہے۔ لوگوں، اسلام کا پیغام یہ ہے کہ اسلام میں چونٹی پر بھی ظلم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسلام کا پیغام محبت یہ ہے، اسلام کا پیغام محبت یہ ہے کہ اگر آپ گھر سے نکلتے ہیں تاکہ دو مومنین میں صلح کروا دیں، 2 گھنٹے لگیں، 4 گھنٹے لگیں، چند گھنٹوں کا کام ہے، مگر یہ جو آپ 2 مومنین میں صلح کرواتے ہیں، اسلام کہتا ہے اللہ آپ کو 70 سال کی عبادت کا ثواب دے گا۔ اب مجھے نہیں معلوم جن جن مومنین نے یہ حدیث سنی، پرسوں میں نے سنائی تھی، انہوں نے ہمت کی کہ 70 سال کا ثواب کمائیں یا نہ کمائیں، اللہ جانتا ہے۔ اللہ کرے کہ اگر ہمت نہیں کی تو انشاءاللہ آج ہمت کریں، آج اٹھیے۔ جن جن 2 مومنین میں اختلاف آپ کو نظر آ رہا ہے، جائیے ان اختلافات کو ختم کیجئے اور محبتوں میں تبدیل کیجئے۔ اسلام کیونکہ محبت کا پیغام ہے، اسلام امن کا پیغام ہے۔ اور کل آپ نے سنا اسلام کا پیغام امن کیا ہے؟ اسلام کا پیغام امن یہ ہے کہ قیامت کے دن وہ لوگ بغیر حساب و کتاب جنت میں چلے جائیں گے۔ کیا تم بڑے عابد تھے؟ عابد کھڑے ہیں۔ کیا تم بڑے زاہد تھے؟ زاہد کھڑے ہیں۔ کیا تم بڑے عالم تھے؟ عالم کھڑے ہیں حساب و کتاب دینے، مگر تم بغیر حساب و کتاب کیسے جا رہے ہو؟ کہا کیونکہ دنیا میں اپنی ذات کی وجہ سے کسی سے دشمنی نہیں کی۔ یہ اسلام کا محبت کا پیغام ہے۔ اے انسان، اپنی ذات کی وجہ سے کسی سے نہ محبت کر، اپنی ذات کی وجہ سے کسی سے نہ دشمنی کر۔ یہ ذات بڑی خطرناک ہے، یہ ذات بڑی خطرناک ہے۔ اگر ہم نے حب ذات کو ختم نہیں کیا، یہ میرا موضوع نہیں، صرف اشارہ کرتے ہوئے گزروں، یہ حب ذات اتنی خطرناک ہے کہ اگر ہم نے حب ذات کو ختم نہیں کیا، اللہ نہ کرے انسان امام زمانہ کا دشمن بن سکتا ہے۔ یہ حب ذات، علماء مراجع جو عرفا ہیں، میں عارف کی تفسیر بتا چکا ہوں کہ عارف کون ہوتا ہے، وہ بتاتے ہیں حب ذات وہ نفس کی بیماری ہے جو سب سے آخر میں نکلتی ہے، اور اسی حب ذات کی وجہ سے جھگڑے ہوتے ہیں۔ پہلے میں، پھر میرا بیٹا، پھر میرے گھر والے، پھر میرے محلے والے، پھر میرے قوم والے، پھر میرے مذہب والے، اور پھر جھگڑے ہوتے ہیں، اور پھر فتنے ہوتے ہیں، میری زبان والے۔ یہ لسانیت کے جو جھگڑے ہیں کیا ہے؟ یہ سب حب ذات ہے۔ حب ذات سے اسلام نے منع کیا۔ اسلام امن کا پیغام ہے۔ اسلام کرے اپنی ذات کی وجہ سے کسی سے جھگڑا نہ کرو، اپنی ذات کی وجہ سے کسی سے دشمنی نہ کرو، اور وہ شخص جو اپنی ذات کی وجہ سے کسی سے دشمنی کرتا ہے، وہ شخص اپنے امام اور اپنے نبی کا بھی دشمن ہو سکتا ہے۔ تاریخ میں واقعات موجود ہیں، 2 لوگوں میں اختلاف ہو گیا، 2 لوگوں میں جھگڑا ہو گیا، آگے دونوں مسلمان تھے، رسول خدا کے پاس آ گئے، یا رسول خدا آپ فیصلہ کیجئے، یا رسول خدا آپ فیصلہ کیجئے۔ اب ان میں ایک حق پر تھا اور ایک گنہگار تھا، ایک صحیح تھا اور ایک خطا کار تھا۔ جب رسول خدا کے پاس آ گئے، رسول خدا نے جب باتیں سنی دونوں کی اور فیصلہ کیا، جو حق پر تھا کہا تو حق پر ہے، اور جو باطل پر تھا کہا تو غلط ہے، تو باطل پر ہے، مگر کیونکہ اس کے اندر حب ذات تھی، اس نے رسول کا فیصلہ نہیں مانا اور رسول کا دشمن ہو گیا، منافق ہو گیا۔ یہ حب ذات انسان کو منافق بنا سکتی ہے۔ اسلام کا پیغام یہ ہے، لوگوں اپنی ذات کی وجہ سے کسی سے نہ دشمنی کرو نہ دوستی کرو۔ ہاں یہ معیار ضرور رکھو کہ دوستی اس سے کریں گے جو خدا، نبی اور علی کا دوست ہے، اور دشمنی اس سے کریں گے جو خدا، نبی اور علی کا دشمن ہے۔ اب دیکھیے اسلام امن کا پیغام دے رہا ہے۔ اسلام کیا ہے؟ امن کا میسج دے رہا ہے۔ امن دیکھیے کیا ہے، امن یعنی پیس، مگر یہ اسلام میں جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے نا، جانتے ہیں وہ کیا ہے؟ اسلام میں جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے وہ ہے ایمان، اور یہ ایمان نکلا امن سے ہے۔ یہ ایمان نکلا کس سے ہے؟ امن سے ہے۔ لیکن یہ ایمان کیا ہے؟ آج ایمان پہ تھوڑی سی گفتگو کرتے ہوئے اپنے ایمان کو انشاءاللہ تازہ کریں۔ ایمان کیا ہے؟ تو خداوند عالم قرآن پاک میں فرماتا ہے
ایمان کیا ہے؟ فرماتا ہے کہ جو ایمان کا انکار کرے گا اللہ اس کے تمام اعمال کو ضبط و ضبط کر لے گا۔ ابھی ہم یہ پہچاننا چاہ رہے ہیں کہ ایمان کیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا من یکفر بالایمان فقد حبط عملہ، جو ایمان کا انکار کرے گا اس کا ہر عمل حبط ہو جائے گا، اس کا ہر عمل ضبط ہو جائے گا، اس کا ہر عمل ضائع ہو جائے گا۔ یعنی اتنا اللہ نے قرآن میں بتا دیا، سمجھا دیا کہ کچھ لوگ ہیں عمل کرتے ہیں مگر ایمان کا انکار کرتے ہیں، کچھ لوگ ہیں نماز پڑھتے ہیں مگر ایمان کا انکار کرتے ہیں، کچھ لوگ ہیں روزہ رکھتے ہیں مگر ایمان کا انکار کرتے ہیں، کچھ لوگ ہیں حج کرتے ہیں مگر ایمان کا انکار کرتے ہیں۔ مگر یہ ایمان کیا ہے؟ ہم تو ایمان کی تلاش میں نکلے ہیں، یہ ایمان کیا ہے؟ تو آئیے رسول خدا کے پاس جاتے ہیں، رسول خدا سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ ایمان کیا ہے؟ تو میدان جنگ خندق میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں بارزل ایمان کلہ الی الکفر کلہ، علی ایمان ہے کل ایمان ہے۔ برزل ایمان کلہ الی الکفر کلہ۔ ہمیں قرآن کی آیت نے کہا کچھ ایسے ہیں جو عمل کرتے ہیں مگر ایمان کا انکار کرتے ہیں، یعنی کچھ ایسے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں مگر علی کا انکار کرتے ہیں۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ جتنی نمازیں وہ پڑھیں گے وہ منہ پہ ماری جائیں گی۔ اللہ کے رسول کے پاس ایک شخص آ گیا، کہا یا رسول خدا نماز پڑھتا ہوں کیا جنت میں جاؤں گا؟ یا رسول خدا روزہ رکھتا ہوں کیا جنت میں جاؤں گا؟ یا رسول خدا حاجی ہوں کیا جنت میں جاؤں گا؟ یا رسول خدا خیر و خیرات کے کام کرتا ہوں کیا جنت میں جاؤں گا؟ اس نے اپنے انداز سے پوچھا، میں اپنے انداز سے بیان کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول سے جب اس نے پوچھا یا رسول خدا نیک نمازی ہوں کیا میں جنت میں جاؤں گا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جتنی نمازیں پڑھنی ہیں پڑھ لو، جتنے روزے رکھنے ہیں رکھ لو، جتنے خیر و خیرات کے کام کرنے ہیں کر لو، لیکن یاد رکھو اگر تیرے دل میں علی کی محبت نہیں ہوگی نہ جنت ملے گی نہ نجات ملے گی۔ اگر تیرے دل میں علی کی محبت نہیں ہوگی نہ جنت ملے گی نہ نجات ملے گی۔ تبھی تو شاعر نے کہا یہ بات یاد رکھ کے عقیدے کی بات ہے، اس بات کا لقب ہی کلید نجات ہے۔ دوزخ منافقوں کی عبادت کا ہے جہیز، جنت علی کے ذکر کی پہلی زکوٰۃ ہے۔ آج تھوڑا اور زیادہ گفتگو کرنی ہے تربیت پہ، اور کل آخری دن ہے کہ بھائی آپ کے بچے ویسے ہوتے ہیں جیسے آپ ہوتے ہیں، آپ کے بچے ویسے نہیں ہوتے جیسے آپ چاہتے ہیں۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جن گھرانوں میں ماں باپ نیوز پیپر پڑھتے ہیں تو چھوٹا بچہ اسٹوری بک اٹھا کے پڑھتا ہے، اور جن گھرانوں میں ماں باپ لڑائی جھگڑا کرتے ہیں ان کے بچے ہمیشہ باہر گالیاں دے کے آتے ہیں یا گالیاں کھا کے آتے ہیں۔ کہ ماں باپ بچوں کو عملی تربیت کر کے سکھائیں، ماں باپ بچوں کی تربیت کر رہے ہیں تو بچوں کی عملی تربیت کریں، پریکٹیکل تربیت۔ اہل بیت نے سکھایا کہ بچوں کی پریکٹیکل تربیت ہونی، بچہ ہے سفید کاغذ ہے، آپ کو دیکھتا ہے کیچ کرتا ہے سیکھتا ہے۔ اہل بیت نے سکھایا۔ کتنے ماں باپ ہیں جو یہاں بیٹھے ہیں وہ جب دعا کرتے ہیں بچوں کو بلا کے کہتے ہیں بیٹو ادھر آؤ میں دعا کر رہا ہوں تم آمین کہو، مگر بی بی زہرا سلام اللہ علیہا صلوات پڑھی باواز بلند سیدہ سکھا رہی ہیں، جب بھی بی بی دعا کرتی تھی اپنے بچوں کو بلاتی تھی، چاروں بچوں کو بیٹو بیٹیو ادھر آؤ میں دعا کرتی ہوں تم الہی آمین کہو۔ جتنے ماں باپ بیٹھے ہو کتنی مرتبہ تم لوگوں نے اس انداز سے دعا کی، پریکٹیکل بچوں کو سکھایا کہ بیٹو ہماری زندگی میں دعا ہے، ہم دعا کے علاوہ کچھ نہیں، ہم فقیر ہیں، ہم جتنے بھی امیر ہو جائیں نا پیسے کے لحاظ سے دنیا کے لحاظ سے پھر بھی اللہ کے سامنے فقیر ہیں، دعا کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے۔ کتنے ماں باپ جو پریکٹیکل سکھاتے ہیں، اس پہ بھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ تربیت سے اگر آپ غافل ہو گئے، بہت سارے میں نے واقعات سنائے حدیثیں سنائی، اب بالکل اس کو ریپیٹ کرنے کا ٹائم نہیں رہا۔ اگر آپ تربیت سے غافل ہوں گے تو آپ کا وہی حشر ہوگا جو یورپ میں انگریزوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ انگریزوں میں تقریباً تربیت کا کنسیپٹ ختم ہے، ماں باپ آج دنیا داری کی تربیت سکھاتے ہیں، کچھ وہاں کے جو رول ریگولیشنز ہیں وہ تربیت تو سکھاتے ہیں لیکن ماں باپ کا احترام اس میں نہیں ہے۔
بلکہ وہاں پہ تم اسکولز میں سب سے پہلا درس یہ سکھایا جاتا ہے ماں باپ جو ہیں ان کا تم پہ کوئی حق نہیں ہے. ماں باپ نے اگر ڈانٹا یا مارا یہ پولیس کا نمبر ہے, پولیس کو فون کرو اور جناب ماں باپ سے تمہیں اسکول سے گورنمنٹ والے تمہیں ماں باپ سے لے کر چلے جائیں گے. یعنی پہلا درس یہی سکھایا جاتا ہے کہ تمہاری ماں کچھ نہیں, تمہارا باپ کچھ نہیں, ان کی کوئی ویلیو نہیں. اور اسلام کا درس کیا ہے؟ اسلام کا درس سنیے, جب ماں باپ تربیت کریں گے سنیں اسلام کا درس کیا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام, مولا کا زمانہ تھا, ایک شخص آیا مولا سے ملنے. انگریزوں کا کیا میں نے بتایا, وہاں کی تربیت کا ماحول کیا ہے کہ اسکول میں پہلا جو درس دیا جاتا ہے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی, یعنی ماں باپ کی کوئی ویلیو نہیں. اور جب ایک ماں باپ کا واقعہ میں سناؤں, اتنی اچھی تربیت کی, ایک ماں باپ تھے انہوں نے اپنے بچے کی اچھی تربیت کی اور انہوں نے اپنے بچے کو اسکول بھیجا. یہ ویسٹ کا واقعہ بتا رہا ہوں. جب اسکول بھیجا تو پہلا درس پہلا دن تھا, پہلی کلاس تھی. ٹیچر نے کہا اگر اماں ابا نے ڈانٹا یا مارا یہ پولیس کا نمبر ہے, پولیس کو فون کر دینا. شیعہ مومن بچہ تھا, ماں باپ نے تربیت اچھی کی تھی. اس بچے نے ٹیچر کو کہا ٹیچر تم سے زیادہ مجھ پر میرے ماں باپ کا حق ہے, تم مجھ پر حق نہیں رکھتے, پولیس مجھ پر حق نہیں رکھتی, گورنمنٹ مجھ پہ حق نہیں رکھتی, میرے ماں باپ مجھ پر حق رکھتے ہیں. اگر انہوں نے کبھی غلطی سے ڈانٹا بھی تو میں پاگل نہیں ہوں جو آگے تمہیں بتاؤں. دیکھیے ماں باپ نے تربیت کی اس کی, اسکول والے حیران ہو گئے یہ بچہ کہاں سے آ گیا. سارے بچے ہاں ہاں کہتے تھے, بچے بیچارے کو کہاں شعور ہوتا ہے. لیکن نہیں, بچے میں شعور ہوتا ہے اگر آپ تربیت کریں. میں نے کہا جو پہلے 3 سال ہے 9 مہینے پیٹ میں اور اس کے بعد کے 2 سال, یہ وہ گولڈن ایئرز ہیں, یہ وہ گولڈن سال ہیں جس میں آپ اپنے بچے کو محمد حسین طباطبائی بنا سکتے ہیں کہ حافظ قرآن ہو, اپنے بچے کو کئی زبانوں پر ماہر بنا سکتے ہیں. لیکن اگر تربیت کریں, اس ماں باپ نے تربیت کی اپنے بچے کی اور الحمدللہ اس نے کہا ماں باپ سے بڑھ کر میرا کوئی نہیں, ماں باپ سے بڑھ کر میرا کوئی نہیں. اب یہ انگریزی ماحول ہے جو تربیت میں یہ سکھاتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرو. اور اسلامی ماحول کیا ہے, ایک شخص آیا چھٹے سرکار کے پاس, لیکن یہ شخص آنے سے پہلے اللہم صلی علی محمد وآل محمد آنے سے پہلے اپنی ماں سے لڑائی کر کے آیا تھا. کتنے جوان ہیں جن کی ماں باپ نے تربیت نہیں کی, کتنے جوان ہیں جن کی ماں باپ نے جب اچھی تربیت نہیں کی, جوان ہو کے وہ جوان اپنے ماں باپ سے لڑتے ہیں, اپنی ماں سے بدتمیزی کرتے ہیں, اپنے باپ سے بدتمیزی کرتے ہیں. اب یہ جوان اپنی ماں سے ذرا سختی سے بات کر کے آیا امام کی خدمت میں, امام سے ملنا چاہ رہا تھا, امام نے منع کر دیا. امام نے کہا نہیں مل سکتے مجھ سے, میں تمہیں خود سے ملنے کی اجازت نہیں دوں گا, تم اس لائق نہیں ہو جو ہم سے ملو. اپنی ماں سے لڑ کے آئے ہو, اپنی ماں سے بد زبانی کر کے آئے ہو, اپنی ماں سے بدتمیزی کر کے آئے ہو. وہ ماں جس نے 9 مہینے تمہیں پیٹ میں اٹھایا, وہ ماں جس نے 2 سال تمہیں دودھ پلایا, وہ ماں جس نے اتنی قربانیاں دی تیری خاطر. آج تو تھوڑا لمبا ہو گیا ہے, آج تو تھوڑا موٹا ہو گیا ہے, آج تو تھوڑا بڑا ہو گیا ہے, اپنی ماں سے لڑ کے آ رہا ہے. یہ اسلام کا پیغام ہے. امام نے کہا فوراً جاؤ اپنی ماں سے معافی مانگو. کل انشاءاللہ اگر وقت رہا میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے تربیت میں اسکول کتنا اہم رول رکھتا ہے. اگر اسکول انگریزوں کی فکر والا ہوگا تو پھر آپ کے بچے ویسے ہوں گے. اب انگریزوں نے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی. ایک واقعہ سنیے, انگریزوں نے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی تو کیا ہوا, ایک باپ تھا مر گیا, اپنے اپارٹمنٹ میں مر گیا, 3 دن تک اپارٹمنٹ میں پڑا رہا, 3 دن تک بدبو ہو گئی, پڑوسیوں نے جنازہ اٹھایا, اب باپ مر گیا ہے. بیٹے نے کیا کہا, یہ میرا کارڈ ہے, یہ اس کا پاسورڈ ہے, اس میں سے پیسے نکال دو, باپ کو جا کے کفن دفن کر دو. یہ تربیت نہ کرنے کا نتیجہ ہے. آج کل یہاں کے بڑے شہروں میں بھی, پاکستان میں بھی ایسے بچے نظر آنے شروع ہو گئے ہیں جن کے لحاظ سے ماں باپ کی کوئی اہمیت نہیں, بس اپنی فکر ہے, بس اپنے بارے میں سوچتے ہیں. یہ سیلفشنس ہے جو اسکولوں میں سکھایا جا رہا ہے. اگر انشاءاللہ یاد رہا اور وقت رہا کل اس پہ انشاءاللہ گفتگو ہوگی, کیونکہ تربیت کے مراحل میں سے سب سے اہم ایک جو رول رکھتا ہے وہ اسکول ہے. یہ انگریزوں کا حال ہے جنہوں نے اپنے بچوں کی جب تربیت نہیں کی تو یہ پھر بھی ایک بیچارے شخص نے کہا, یہ بھی بڑا شریف انگریز تھا,
جس نے خرچہ دے دیا کہ میرے بابا کے کفن و دفن کا خرچہ دے دو. اور انہوں نے واقعہ بتایا. انہوں نے کہا ایک واقعہ تھا کہ ایک بچے کا باپ جب مرا جوان کا, اس کو فون کیا گیا کہ بھائی اتنا خرچہ ہوگا, 2000 پاؤنڈ, 3000 پاؤنڈ, 4000 پاؤنڈ, کافن کا خرچہ, قبر کا خرچہ. تو اس انگریز نے کہا بھائی میرے پاس پیسے نہیں ہیں, چاہو تو اسے کہیں پھینک دو, چاہو تو ہاسپٹل لے جاؤ, اس کو کاٹو کوٹو اور اس پہ ایکسپیریمنٹ کرو. کیا آپ چاہیں گے آپ کے بچے بھی ایسے ہی ہو جائیں؟ خدا کی قسم پاکستانیوں میں اتنی ہمت نہیں ہے, کم سے کم جب تک پاکستان میں رہے ہوئے ہیں. انگریزوں کے ساتھ رہ کے شاید ان جیسے ہو جائیں, اللہ نہ کرے. لیکن یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی. انہوں نے بچوں کو نہیں سکھایا کہ بھائی دین, اسلام, محبت, انسانیت کا پیغام یہ ہے کہ ماں باپ سے بڑھ کر اور کچھ ہے نہیں ہے. یہ ماں باپ سکھائیں گے. میں نے مسلسل کیا کہا, تربیت آپ جب کر رہے ہیں یہ انویسٹمنٹ ہے. یہ بزنس مین کیا کرتا ہے؟ انویسٹ کرتا ہے نا. 10,000 لگاتا ہے تو 20,000 اسے ملے, 20,000 لگاتا ہے تو 1,00,000 اسے ملے. یہ بچوں کی تربیت انویسٹمنٹ ہے, آپ کے بڑھاپے کے لیے بھی اور آپ کے مر جانے کے بعد کے لیے بھی. کہ جب آپ نے اچھی تربیت کی تو بڑھاپے میں یہ آپ کا عصا بنے گا, آپ کا سہارا بنے گا, اور مر جانے کے بعد آپ کے لیے قضا نمازیں پڑھے گا, روزے. اب مجھے نہیں معلوم جتنے مومنین بزرگ بیٹھے ہیں یقیناً اکثریت کے والدین گزر چکے ہوں گے. مجھے نہیں معلوم کتنوں نے اپنے والدین کی قضا نمازیں پڑھنا شروع کی, کتنوں نے اپنے والدین کی قضا روزہ رکھنا شروع کیے, کتنوں نے اپنے والدین کے لیے خیر و خیرات کے عمل کرنا شروع کیے ان مجالس کے سننے کے بعد. کیونکہ روایت سنیے ہے کہ بعض بچے دنیا میں اپنے والدین کا تو احترام کرتے ہیں مگر ماں باپ کے مر جانے کے بعد وہ آق والدین ہو جاتے ہیں. آق والدین جانتے ہیں یہ وہ گناہ ہے جس کی وجہ سے 30 سال کی عمر 3 سال میں بدل جاتی ہے. تو پوچھنے والے نے حیران ہو کر پوچھا مرنے کے بعد آق والدین کب ہوتا ہے؟ جب انسان باپ سے بدتمیزی کرے, ماں سے بدتمیزی کرے, باپ کو تکلیف دے, ماں کو تکلیف دے, کوئی ایسا جملہ کہے جس سے ان کا دل دکھ جائے, یہ آق والدین میں شمار ہوتا ہے. اب مر جانے کے بعد کیسے؟ کہا وہ نالائق بچہ جو باپ کی قضا نماز نہیں پڑھتا, جو باپ کے قضا روزے نہیں رکھتا, جو باپ کی طرف سے خیر و خیرات کے کام نہیں کرتا, وہ بھی آق والدین میں شمار ہوتا ہے. اب تربیت کے مراحل میں ہم کہاں پر پہنچے تھے؟ پہلا مرحلہ شادی کا جب ارادہ, کہ جب شادی کے ارادے سے نکلو نیک لڑکی ہو نیک لڑکا. دوسرا مرحلہ نکاح کا مرحلہ, کہ کل بھی میں نے کہا کہ نکاح میں جب شادی ہو رہی ہوتی ہے اس میں بڑا احتیاط کریں, اس میں حرام نہ ہو. مجھے بڑا افسوس ہوا تھا ایک مرتبہ جب مجھے معلوم ہوا, پھر بعد میں پتا چلا یہ تو رسم ہے یہاں پاکستان میں, رائج ہے, سب یہی کرتے ہیں. کیا نکاح ہے, شادی ہے مومن گھرانے کی, اور جناب مووی میکر ایک نامحرم مرد ہے جو عورتوں میں جا کے ریکارڈنگ کر رہا ہے. ارے غیرت کہاں گئی تم لوگوں کی؟ اے ازادارو, مووی میکر مرد عورتوں میں جا کے ریکارڈنگ کرے, کہاں گئی تمہاری غیرت؟ کہاں گئی حیا؟ کہاں گئی شرم؟ تو پھر بی بی زینب کے غم میں کیوں روتے ہو؟ تو پھر بی بی زہرا کے غم میں کیوں روتے ہو؟ بی بی زہرا تو نامحرم صحابی کے سامنے جو اندھا تھا اس کے سامنے بھی نہیں گئی, اور تم اپنی عورتوں کو, اپنی بیٹیوں کو, اپنی بیویوں کو مووی میکر کے سامنے لے کر آ رہے ہو. اور وہ بھی کب؟ جب تمام خواتین فل حجاب میں ہیں. نہیں, بے حجاب ہیں, میک اپ ہے, اور نہ جانے کیا کیا حالات ہیں اس وقت, اور ادھر نامحرم آ کے تمہاری شادیوں میں ریکارڈنگ کر رہا ہے. بعض احمق اپنی شادیوں کی ویڈیوز نامحرم مردوں سے ایڈیٹنگ کرواتے ہیں. ایڈیٹنگ کرنے والا جانتے ہو یعنی کیا؟ یعنی وہ 10 گھنٹے 20 گھنٹے 40 گھنٹے اس ویڈیو پہ کام کر رہا ہے, زوم کر رہا ہے تمہاری بیوی کے شکل پہ, تاکہ وہ بالکل اچھی طرح سے ایڈیٹنگ کرے. تمہیں غیرت نہیں آتی؟ تمہیں حیا نہیں آتی؟ یہ کیسے شیعہ ہیں؟ عورت کی بے حجابی اور بے حیائی مرد کی بے غیرتی کا دلیل ہے. کہ اگر عورت بے حجاب ہے یا بے حیا ہے, اس کا مرد بے غیرت تھا. یہ مووی میکرز کا مجلسوں کے اندر نہیں, شادیوں کے اندر آنا اور خواتین کے اندر جا کر ویڈیوز ریکارڈ کرنا,
یہ مردوں کی بے غیرتی کی نشانی ہے. یہ شادیوں میں خیال رکھیے، ایسا نہ ہو کہ شادیوں میں، مومنین کی شادیوں میں شیعوں کی بھائی کوئی خاتون آئے، اگر تم ریکارڈنگ ہی کرنی ہے تو کوئی خاتون آئے، شادیوں میں حجاب کا خیال رکھیں، یہ بے حجابی نہ ہو. یہ دوسرا مرحلہ ہے تربیت کا. جس شادی میں یہ سارے گناہ ہوں تو پھر یقیناً اس شادی کا نتیجہ بھی کوئی اتنا اچھا میٹھا نہیں ہوگا، اس کا نتیجہ بھی برا ہوگا. تیسرا مرحلہ آپ نے سنا، شادی ہو گئی، اب بچہ پیدا کرنے کا ارادہ ہے تو 40 دن کم سے کم عبادت کریں، 40 دن گناہ سے دوری کریں اور اس کے بعد آگے بڑھیں. پھر تیسرے کے بعد چوتھا مرحلہ، جب پیٹ میں بچہ آ گیا، اب بڑا احتیاط. کل اس پہ گفتگو ہوئی کہ جناب اب یہ خاتون جو ہے اتنا خیال رکھے کہ ہاتھ میں 10 کروڑ کا کوئی شیشہ ہے، یہ گر جائے، یہ پھسل جائے، تباہ ہو جائے گی، بھر نہیں سکے گی حساب. 10 کروڑ کہاں سے لائے گی اتنا قیمتی؟ پیٹ میں بچہ ہے. آپ نے سنا ایک چھوٹی غلطی سے بھی آپ کا بچہ خدا نخواستہ کسی کے مشکیزے کو سوراخ کر سکتا ہے اگر ماں نے غلطی کی. اور کل گفتگو یہاں تک پہنچی کہ جناب نام بھی رکھنا ہے اچھا، اور رزق حلال کا بڑا خیال رکھے. یہ رزق حلال کا خیال رکھنا واجب ہے، ماں باپ پر واجب ہے. الحمدللہ جیسے میں نے کہا ویسٹ میں رہنے والے جو دیندار گھرانے ہیں اور رزق حلال کا بڑا خیال رکھتے ہیں، مگر یہاں پاکستان کے مومنین نہیں رکھتے خیال. رزق حلال کا خیال رکھیے. جو آپ کھاتے ہو انگریڈینٹس دیکھا کرو کہ بھائی یہ ہے کیا. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، اپنے کھانے کی طرف دیکھو. اللہ نے عقل دی ہے، اللہ نے شعور دیا ہے، اپنے کھانے کی طرف دیکھو. یہ کیا ہے جو میں کھا رہا ہوں؟ حلال ہے، حرام ہے، میرا ہے، کسی اور کا حق ہے؟ ان تمام چیزوں کو دیکھنا ہے. اور آپ نے سنا ایک لقمہ حرام اگر غلطی سے بھی پیٹ میں گیا، وہ گلاس اور زہر والی مثال یاد ہے نا میں نے دی تھی کہ اگر جان بوجھ کے زہر میں نے پیا تو پھر تو جناب قتل ہو گیا، اپنا خودکشی. لیکن غلطی سے بھی میں نے پیا تو کیا ہوگا؟ اثر ہوگا. ایک تو ہم یہاں تک پہنچ گئے کہ بچہ شکم میں ہے. اب اس کے بعد میں آج اس مرحلے پہ گفتگو کرنے والا تھا کہ جب بچہ پیدا ہو گیا، دودھ پینے کے جو مراحل ہیں انشاءاللہ 5 منٹ کوشش کروں گا آج اس پہ گفتگو ہو جائے، تاکہ اس کے بعد کل جو ہے انشاءاللہ 1 سال سے 7 سال، 7 سال سے 14 اور 14 سے 21 سال کے مراحل کو انشاءاللہ ہم بہت تیزی سے آپ کی خدمت میں پیش کریں اور اس کے بعد انشاءاللہ زحمت کو تمام کریں. یہ مراحل جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں، یہ مسلسل جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں حدیث روایتیں، اس لیے نہیں کہ آپ سنیں اور دوسرے کان سے نکال دیں، بلکہ اس لیے کہ آپ عمل کریں اور انشاءاللہ اپنی زندگیوں کو ویسا بنائیں جیسا اہل بیت کہتے ہیں. اب بچہ پیدا ہو گیا، ہم مرحلہ مرحلہ کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے کہ بچہ پیدا ہو گیا. اب خاتون کیا بے احتیاطی کرے؟ نہیں. پھر دوبارہ دوائیوں کو جا کے دیکھیے، دوائیوں پہ لکھا ہے وہ خاتون جو بچے کو دودھ پلا رہی ہے وہ بھی یہ دوائی نہ کھائے. میڈیکل اسٹور جا کے چیک کر لیجیے گا، لکھا ہوا ہوتا ہے کہ بریسٹ فیڈنگ خواتین جو ہیں وہ یہ دوائی نہ کھائیں، یا اگر کھاتی ہیں تو پوچھیں ڈاکٹر سے. کیا مطلب؟ اب تو بچہ باہر آ گیا، کہا نہیں، اب بھی جو دودھ پلا رہی ہے ماں اثر ہو رہا ہے. اللہ اکبر، اثر ہو رہا ہے. اور اثر سنیں گے کتنا ہوتا ہے. ایک بزرگ عالم دین، ان کا نام نہیں لے رہا، گزر چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں، بزرگ عالم دین، 40-50 سال پرانے بزرگ عالم دین. ان کا بیٹا جب جوان ہوا نا، ان کے بیٹے نے کچھ ظالموں کا ساتھ دیا تاکہ ان کا بابا پکڑا جائے اور ظالم اس کو پھانسی دے. میں آپ سمجھے نہیں میرے خیال میں. ایک عالم کے بیٹے نے اپنے باپ کو پکڑوایا تاکہ باپ کو پھانسی دی جائے. بہت بزرگ عالم، میں نام لوں گا تو آپ حیران ہو جائیں گے، اتنی بزرگ ہستی کا بیٹا. اس عالم سے پوچھا گیا، مولانا صاحب آپ اتنے بزرگ عالم، اتنے عظیم عالم، اتنی بڑی غلطی کیا کر دی آپ نے کہ آپ کے بیٹے نے آپ کو پھنسوایا کہ آپ کو پھانسی ملے؟ بہت بزرگ عالم دین تھے. آپ نے کیا بے احتیاطی کی ولادت کے وقت؟ اس سے پہلے کہا نہیں، احتیاط کیا. اس ولادت کے وقت احتیاط کیا، جب پیٹ میں بچہ تھا احتیاط کیا. غلطی کہاں کی؟ کیا آپ نے تربیت میں کمی رکھی؟ کہا نہیں، ہم نے تربیت میں بھی کمی نہیں رکھی. تو کیا ہوا؟ اب اندازہ لگائیے، یہ وہ مرحلہ ہے جب ماں جب دودھ پلاتی ہے، کتنا اہم مرحلہ ہے. اے عالم، میں نام نہیں لے رہا اس عالم کا، اے عالم تم نے غلطی کیا کی جو تیرے بچے نے تمہیں پکڑوایا اور تمہیں قتل کے لیے بھیج رہا ہے، تیرے دشمنوں کا ساتھ دیا؟ اس عالم نے کہا ایک غلطی ہو گئی تھی. کیا غلطی؟ کیا غلطی یہ ہوئی تھی
کہ اس کی ماں مر گئی تھی بچہ پیدا کر کے، تو اب وہ بچہ تھا، اس کو دودھ کون پلاتا؟ تو میں نے کہا کوئی دودھ پلانے والی خاتون ہو، تو ہمارے شہر میں ایک خاتون تھی، میں نے تحقیق نہیں کی یہ دودھ پلانے والی کون ہے، بعد میں پتہ چلا کوئی ناصبی تھی۔ ناصبی وہ ہوتے ہیں جو دشمن اہل بیت ہوتے ہیں۔ ناصبی ظاہراً مسلمان ہیں، ظاہراً کلمہ پڑھتے ہیں، مگر ناصبی کے ہاتھ کا کھانا کھانا حرام ہے۔ ظاہراً وہ مسلمان ہیں لیکن یہ اہل بیت کو گالیاں دیتے ہیں، مولا علی کو بدتمیزی کرتے ہیں، یہ نجس ہیں ناصبی۔ کام میں نے اس وقت تحقیق نہیں کی تھی، بہت بزی تھا، میں نے کہا کوئی بس دودھ پلانے والی مل جائے، بچہ بھوک میں نہ مرے۔ اس زمانے میں خوش دودھ بھی نہیں ملتا تھا نا کہ بھائی خوش دودھ پلا دیا جائے، یہ پرانا واقعہ ہے۔ کہا دودھ اس نے پلایا، بعد میں پتا چلا وہ ناصبی خاتون تھی۔ دودھ کا اثر دیکھ رہے ہیں، دودھ کا اثر سن رہے ہیں، اب اندازہ لگائیے وہ ماں جب بچے کو دودھ پلا رہی ہے، اگر پیٹ میں حرام ہے، اگر گناہ کر رہی ہے، تو دیکھیے اس بچے پر کیا ظلم کر رہی ہے۔ شیخ انصاری بزرگ عالم دین ہیں، مجتہد گزر چکے ہیں، کہتے ہیں کہ میں اگر مجتہد بنا ہوں، اگر میں بڑا عالم بنا ہوں، تو اپنی ماں کی محنتوں کے نتیجے۔ کہا آپ کی اماں نے کیا کہا؟ کہا کوئی اگر بڑی محنت بھی نہ کی ہو، مجھے یہ بتایا کہ پورے 2 سال جو ماں نے مجھے دودھ پلایا نا، تو بے وضو دودھ نہیں پلایا۔ اللہ اکبر! جب مائیں اتنا احتیاط کریں تو بچہ شیخ انصاری بنتا ہے۔ علامہ امینی جنہوں نے الغدیر کی کتاب لکھی، میرا جی چاہ رہا تھا ان پر بھی گفتگو ہو لیکن وقت قلیل ہے۔ علامہ امینی کے بیٹے کہتے ہیں میں نے ایک مرتبہ اپنی دادی سے پوچھا، دادی اماں آپ نے کیا کمال کیا جو آپ کا بیٹا علامہ امینی جیسا امام کا عاشق بنا اور اس نے الغدیر جیسی کتاب لکھی؟ ماں نے کہا کوئی اور میں نے عمل کیا ہو یا نہ کیا ہو، یہ عمل ضرور کیا، پورے 2 سال جب میں بیٹے کو دودھ پلاتی تھی وضو کر کے پلاتی تھی، کبھی بھی ایک مرتبہ بھی ایسا دن نہیں آیا جو میں نے بغیر وضو کے دودھ پلایا ہو۔ اور ہماری خواتین کا کیا حال ہوتا ہے وہ خود خواتین بہتر جانتی ہیں۔ صلوات پڑھیں بآواز بلند۔